ایک شخص کہتا ہے کہ میں گھر جانے کے لیے گاڑی پہ بیٹھا تھا کہ میری نظر ایک بزرگ پر پڑی جو ایک کاغذ ہاتھ میں لیے کسی کا پتہ پوچھ رہا تھا۔ اس بزرگ کی مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا، پاس آ کر بولے، بیٹا یہ میرے پتر کا نام ہے، اسی شہر میں وہ اپنے بچوں کے ہمراہ کچھ سال پہلے آیا تھا۔ پھر اس بابے نے کاغذ میں لپٹی ہوئی ایک تصویر نکالی، لرزتے ہوئے ہونٹوں سے بولے، بیٹا مجھے تاریخ تو یاد نہیں ہے مگر بہت سال پہلے اس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، نوکری کے لیے ٹیسٹ دینے یہاں شہر آیا تھا، نوکری لگتے ہی بیوی کو ساتھ لے کر اسی شہر میں ہی رہ گیا۔ بیٹا پہلے تو اس کی ماں زندہ تھی مگر اب تو وہ بھی نہیں رہی، میں بھی کوئی کام نہیں کر سکتا، بڑی ہی مشکل سے پتہ لگا ہے کہ میرا لال اسی شہر میں رہتا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا اسی شہر میں رہتا ہے، میں بڑی ہی مشکل سے یہاں آیا ہوں، بے وفا زندگی کا کیا بھروسہ، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ زندگی میں ایک بار تو اپنے بیٹے کو مل لوں۔ یہ شخص کہتا ہے، میں نے پوچھا، بابا جی آپ کب سے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ بابا جی بولے، بیٹے کئی دن ہو گئے ہیں، بس چلتا بھی رہتا ہوں اور لوگوں سے پوچھتا بھی رہتا ہوں، جہاں رات پڑتی ہے سڑک کے کنارے سو جاتا ہوں۔ میں نے کہا، بابا جی یہ شہر تو بہت بڑا شہر ہے مگر آپ کے پاس کوئی ایڈریس نہیں، کوئی پتہ نہیں، ایسے تو آپ کا بیٹا آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ سن کر بابا جی نے روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے بولے، بیٹا یہ شہر تو میرے لال کا شہر ہے، اگر اپنے بیٹے کے شہر میں موت بھی آ جائے تو اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے۔ میں نے سنا ہے اسی شہر میں میرا بیٹا رہتا ہے، میں نے سنا ہے اسی شہر میں میرے جگر کا ٹکڑا رہتا ہے، میں نے سنا ہے اسی شہر میں میرا لال رہتا ہے۔ بیٹا نہیں ملا تو کیا ہوا، اگر بیٹے کے شہر میں مجھے موت بھی آ جائے تو اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے۔ باپ ہوں نا، زندگی میں ہی دیکھنا چاہتا ہوں اپنے بیٹے کو، زندگی میں ہی دیکھنا چاہتا ہوں اپنے لال کو، حشر میں تو سنا ہے اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ سننے والا کہتا ہے کہ آنسو میرا چہرہ بھگو رہے تھے کہ کہیں اس باپ کی محبت کی قیمت اس شہر کے بیٹوں کو نہ دینی پڑ جائے۔ ایک دو فون میں نے گھمائے، پتہ چلا کہ وہ وہاں رہتا ہے اور آج کل بہت ہی بڑا منیجر ہے، منیجر کی سیٹ میں بیٹھا ہے اس کا بیٹا۔ میں نے کہا، بابا جی میرے ساتھ چلو۔ بابا جی کو اس بدبخت بیٹے کے گھر تک لے گیا، بیل بجائی تو ملازم باہر نکلا۔ بابا جی نے بتایا کہ میں منیجر صاحب کا والد ہوں، اندر آنا چاہتا ہوں۔ ملازم نے چونک کر کہا، منیجر صاحب تو کہتے ہیں کہ ان کے والد تو کب کے انتقال کر چکے ہیں۔ بابا جی تم کہتے ہو میں منیجر صاحب کا باپ ہوں مگر منیجر صاحب تو یہ کہتا ہے کہ میرا والد کب کا فوت ہو چکا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے، اس پر میں نے بہت ہی زور دیا کہ آپ اندر جا کر کہیں کہ باہر کون آیا ہے، منیجر کو جا کر کہیں کہ باہر کون آیا ہے۔ ملازم کی یہ بات سن کر کہ بیٹا کہتا ہے میرا باپ تو کب کا انتقال کر چکا ہے، بابا جی روتے ہوئے چلتے ہوئے گیٹ کے سامنے سڑک کے پار درخت کے نیچے جا بیٹھے، رو کر کہنے لگے، پتر میرا بیٹا صبح کام پر جانے کے لیے تو یہاں سے نکلے گا، بس یہیں سے دیکھ لیا کروں گا، آنکھوں کو ٹھنڈک تو ملتی رہے گی۔ اللہ اکبر، میرے بیٹے نے کب کا مجھے مار دیا ہے تو کیا ہوا، صبح نوکری کے لیے ڈپٹی کے لیے تو یہاں سے گھر سے باہر نکلے گا، بس یہیں سے اپنے بیٹے کو دیکھ لیا کروں گا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی رہے گی۔ اگر بیٹے کے شہر میں اللہ مجھے موت بھی دے دے تو اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے۔ اللہ اکبر، بس اپنے بیٹے کو دیکھتا رہوں گا، زندگی کے باقی دن گزرتے رہیں گے۔ چند لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی تو یہ لوگ فیصلہ کرانے کے لیے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی تلاش میں نکلے کہ چلتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس، چلتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس جا کر فیصلہ کراتے ہیں۔ یہ لوگ چلتے چلتے جب آپ کے گھر پہنچے
تو انہیں معلوم ہوا، بتایا گیا کہ اللہ کے نبی گھر میں موجود نہیں۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل خوبصورت عورت اللہ کے نبی کے گھر بیٹھی، بڑی ہی حسین و جمیل حسن کی ملکہ شہزادی، جس کو میرے اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، اللہ کے نبی کے گھر موجود ہیں۔ اس خوبصورت عورت کو دیکھ کر سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں کہنے لگے، دیکھو جی، پیغمبر ہو کر، اللہ کے نبی ہو کر ایک ایسی خوبصورت عورت کے ساتھ عیش و عشرت کر رہے ہیں، اتنی بڑی حسن کی ملکہ شہزادی کے ساتھ لطف لے رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، اللہ کے نبی ہو کر۔ خیر، یہ سوچتے ہی آگے چل پڑے۔ چلتے چلتے جب حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ آپ مزدور کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ کسی کا گھر بن رہا تھا، مکان بن رہا تھا، مزدور کی جگہ کام کر رہے تھے اور اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ وہ لوگ آئے، ساتھ بیٹھے، وہ لوگ اپنا ماجرا بیان کرتے رہے، لیکن آپ کھانا کھاتے رہے۔ وہ لوگ اپنا ماجرا بیان کرتے رہے کہ اس طرح لڑائی ہوئی، اس طرح جھگڑا ہوا، تو آپ لوگ کھانے میں ہی مصروف رہے۔ لیکن آپ نے ان لوگوں سے اتنا بھی نہ کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھا۔ اور پھر جب کھانا کھانے سے فارغ ہوئے، جب وہاں سے اٹھے تو ننگے پاؤں ہی باہر چلے گئے، ننگے پاؤں بغیر جوتا پہنے اٹھے باہر چلے گئے۔ ان لوگوں کو آپ کی یہ تینوں باتیں تعجب انگیز معلوم ہوئی کہ ایک تو گھر میں خوبصورت عورت بٹھا رکھی، حسین و جمیل پری بٹھا رکھی ہے، پری کے ساتھ لطف لے رہے ہیں، ایک تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ دوسرا یہ کہ نبی جو ہوتا ہے سخی ہوتا ہے، سخاوت چلاتا ہے۔ ہم اتنے دور سے آئے ہیں اور زکریا علیہ السلام نے اتنے تک نہیں کہا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا، ایک تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ تیسری یہ کہ جب آپ یہاں سے اٹھے باہر گئے تو ننگے پاؤں باہر کیوں گئے، جوتا کیوں نہیں پہنا؟ اللہ اکبر۔ ان لوگوں سے رہا نہ گیا، حیرت کے ساتھ ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے ان تینوں باتوں کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، بھائیو، خوبصورت حسین و جمیل عورت کو اس لیے گھر والی بنائی ہے میں نے، اس لیے اپنی بیوی بنائی ہے میں نے کہ یہ میرے دین کی محافظت کرے، اللہ اکبر، یہ میرے ایمان کی محافظت کرے، یعنی میری آنکھ کسی اور پر نہ پڑ جائے، دل کسی دوسری جانب مائل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جو خوبصورت عورت ہوتی ہے نا، اللہ اکبر، اس کا جو شوہر ہوتا ہے اس کی نظر کسی اور خوبصورت عورت پر نہیں پڑتی۔ میں نے خوبصورت عورت سے اس لیے نکاح کیا ہے، اس لیے شادی کی ہے تاکہ میری نظر کسی اور خوبصورت عورت پر نہ پڑ جائے، کہیں گناہ پر میں مائل بھی نہ ہو جاؤں۔ اور جو تمہیں کھانا کھانے کو نہیں پوچھا، اس لیے نہیں پوچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کھانا مزدوری کی اجرت کے طور پر مجھے ملا تھا اور مجھے اس لیے دیا گیا تھا کہ مالکوں کا کام اچھی طرح سے کروں۔ اب اگر کھانا کم کھاتا تو ظاہر ہے کمزوری سی ہو جاتی، مالکوں کا کام ہلکا سا ہوتا، اور میرا یہ فرض ہے کہ کھانا بھی پورا کھاؤں، تندرستی بھی پوری ہو، قوت بھی پوری ہو، اور مالکوں کا کام بھی پورا کروں۔ باقی رہا ننگے پاؤں باہر آنا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمین کے مالکوں کے درمیان دشمنی پائی جاتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس زمین کی مٹی میرے جوتوں میں لگے اور کسی دوسری زمین تک جا پہنچے۔ اللہ اکبر۔ یہی ان تمام چیزوں کی وجہ ہے، یہی ان تمام باتوں کی وجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تم لوگوں نے کیا سمجھا کہ میں خوبصورت عورت سے لطف لیتا ہوں، مزے لیتا ہوں؟ نہ نہ نہ، خوبصورت عورت کو بیوی میں نے اس لیے بنائی ہے، اس لیے اپنے نکاح میں لیا ہے، اسے اس لیے قبول کیا ہے کہ وہ میرے دین کی محافظت کرے، وہ میرے ایمان کی دیکھ بھال کرے، میرے ایمان کی محافظت کرے۔